ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. ہم دعا کرواتے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں ہیں. والدین سے دعا لیا کرو، جو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے. ہم دعا لیتے نہیں. میں وہ اکثر احباب سے وہ جلے دل کے ساتھ ہی کیا، بھائی ہم بچوں والے ہیں نا، بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا. ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ماں ہی روندے نے زیادہ. پتہ نہیں پیو بیچارے نے کی بگاڑ چھڑے ہے. پیو کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی تم مر جاندی. او بھائی کیڑا پیو کہندا کہ میرا پت گھر نہ ہے یار. یہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے. بھائی بیٹا گھر نہ ہے، کس باپ کو نیند پڑتی ہے؟ کسی باپ کو نیند نہیں پڑتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے، بڑی جلدی رولا ڈال دیتی ہے. باپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے لیٹا رہتا ہے، باقی نیند باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے. یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغض ڈالا جا رہا ہے، جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں. اور آپ کو سڑکوں پہ اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا. آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے؟ کیا باپ تیری گاڑی میں خوش نہیں تھا؟ کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ماں کا دل کرتا ہے جی؟ کیسی بات ہے. ہر دوسری گاڑی کے پیچھے حضرت یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی. نہیں بھائی اس طرح نہ لکھو ہے. میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کل کو آپ کا ہی بیٹا لکھوائے، آپ بھی موجود ہو، آپ کا بیٹا گاڑی خریدے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لائے یہ میری ماں کی دعا ہے. سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنے دل میں خیال ہو کے گزر جائیں گے یار میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی. لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے حضرت، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. نہیں حضرت، جب بھی لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں والد کی شان کوئی کم نہیں ہے، ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں. ہاں خدمت کرو اپنے والدین جتنے. اور یاد رکھو حضرت جی، اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا حضرت. ہاں اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا. اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو حضرت. ہاں یہ موقع دیکھو نا حضرت، یہ حج کا ماہ آنے والا تقریباً آ رہا ہے قریب. ہر بینک کے باہر لکھا ہے جی درخواستیں یہاں جمع کروائیں. ٹھیک ہے جی، کتنے احباب درخواستیں دیں گے، کتنوں کی نہیں نکلے گی، کتنوں کی نکل آئے گی. جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا، وہ کتنا جوخم اٹھائیں گے حضرت. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشقت ہے حج میں حضرت. حج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، بڑی مشقت ہے. لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے، اتنا وقت لگا کے، اتنی مشقت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے، ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے جی، بیٹا 2.5-3 سال کی عمر میں پہنچا، نیا اس نے بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، جب بچہ نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اسے. وہ باپ سین میں کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی پہ لیٹا تھا. تو کیا ہوا، دیوار پہ آ کے ایک کوا بیٹھ گیا. اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا، یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. اس نے اپنی بڑی توتلی زبان میں نا اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی نا میرا بیٹا بول رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے. وہ آیا اور پیار میں نا وہ چوم کے نا اپنے بیٹے کا گال، تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوا. اب وہ بچے کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ پھر چوم کے کہے بیٹا کوا. وہ پھر اس کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ چوم کے کہے بیٹا کوا. یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار منہ چوم کے کہا. اس نے کہا بیٹا کوا. وہ کہتے کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھ ہی گیا کوا. ٹھیک ہے جی، وہ وقت گزر گیا. کیا ہوا، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا.
एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा, तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के गया ही, पुत्र कहाँ है, चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है अभी है। हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तसव्वुर नहीं है इसका, अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है मेरी माँ की दुआ है, खुद खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया, तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म न करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने, मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा माँ माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो हैं। ये देखो ना कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए, इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया, ले भैया मैं भी तो भला पूछा है। वो बेटे को कहता है बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये कमरे ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की। वो बड़े गुस्से, ओ अब्बा जी नहीं लगता तो जरूर देखना है। हाँ भाई, एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे दे क्यों लेके जाऊं यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है भाजी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, और मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया, तो जरा बेटा था दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना, देख ओ भाजी रोन क्यों डे दे। उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा देखा था तो तूने 40 बार पूछा था, और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो फिर ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र, मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, कि आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है, मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिया। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले आना। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाकर लत्ता कुटिया था। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली है भाई,
ہاں ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت, ہاں یہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. ہمیں وہ جنجدے بھی نہیں حضرت, یہ تمہارے لیے ولی ان کے پاؤں دباؤ جا, اپنی ماں کی خدمت کرو حضرت. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دیے, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیے. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ لینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا, او پتر تو حافظ قرآن ہے. میں لوکاں نہیں حافظ قرآن ہے, تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے کدی ماں بھی تو دھو کے دے نا, خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی, اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے نے. اتنی دعائیں دے گی, اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. اور بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی حضرت, خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا ہے نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت, میں سائیکل پہ اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتا. میں نے امی جی آؤ سیر کرن چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل پتر کو سائیکل تے بھی سیر کرن جانا. میں امی جی تھوڑے پتر کل ہے سائیکل تے میں کراں کی ہے. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ اے مینوں سائیکل تے سیراں کراندا, تو انہوں گڈیاں نہیں سیراں کرواؤں. خدمت کرو اپنے والدین, خدمت کرو. کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرنا. ہاں بھائی, نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. ہاں, اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں, تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اور چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو حضرت جی. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی افت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی بازار سے نکلوں کر کے نہیں جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے, وہ کیا کرتی ہے, کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا حضرت, وہ کیا کرتی ہے, ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں, ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں نہیں ایویں تھی لگے نہیں, رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, جی کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار, سچ بتانا حضرت, لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لے آئے, امن ساجیا تیری باری سی تے ماں تیرے لیے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں ماں لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈھی نہیں لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے حضرت جی ہے ہم, لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین جتنے جوان بچے بیٹھے, میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے آ کے. خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا, وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. ہاں جی, اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے, پیر کٹنے نے ماں دے پیر کٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا. بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے
2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ حضرت تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں، پتر جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگدے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی منہ نیندر کر دی، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتے ہیں؟ ابا جی تسی ڈنگراں والے کمرے 'چ نہیں سو جاندے جا، وہ تو باپ تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر لیا، آدھا دادے کو دیا آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تم نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئی، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں اس میں سے بوڑھی عورت نکلی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ اور کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلے گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نام مان ربڑی یہاں پہ ہو لگے، یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی، ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءاللہ، بالکل نہیں چکنا چکنا جی،
अज पीर के चुमने देने नहीं चुम सकते, इनके भी चुमो, इनके भी चुम खूब। और फिर देखो हजरत जी, फिर तुम जाते कहां तक हो हजरत जी, फिर देखो जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हजरत जी, दुआ दिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो तो राती अबू जी दी लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे लिए सारा दिन थकदे हो, अदड़ियां लत्तां कुटा। फिर जेड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिल नूं दुआ निकलनी सीधी अरसे लाई नाल वजनी जाके, सीधी वजनी हजरत जाके। कोई हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत जी, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी, हैं? और अल्लाह में वालिदैन की बेअदबी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह सत्तारुल वुजूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करेंगे। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में न खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है, एक होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप, चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है। इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। वो पंजाबी च फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझियां होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नजर थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने कहा, बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, हसन भाई तशरीफ ले आएंगे। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुजुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो जाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, जाहिर है उन्हें भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला, बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गया और उसकी कलाई छोड़ दी। उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतब बंद करके ना बड़ा पढ़ाई हो, या अल्लाह ये मुझसे क्यों हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूं, ये क्या हो गया आज मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल जोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो के आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो, तो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई हैं। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता, उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उससे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई। वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको। लेकिन मैं अब समझी हूं, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा जिना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा।